ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں ہوں مقتدر خان، آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ. آج میں آپ کو جو رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ اپڈیٹس دینا چاہتا ہوں. بیسیکلی یہ کہ اس کا جو گلوبل کانسیکوینسز ہے، اس کا جو گلوبل نتائج ہیں وہ کیا ہیں جو اہم ہیں، جس سے جیو پولیٹیکل سسٹم، انٹرنیشنل سسٹم پہ اثر ہو رہا ہے اور ایک میجر شفٹ ہو رہا ہے گلوبل بیلنس آف پاور میں، گلوبل سسٹمز میں، گلوبل ٹریڈنگ، جو فائنینشیل سسٹمز ہیں، میکانزم، ان ساروں میں تبدیلی آ رہی ہیں اس جنگ کی وجہ سے. اور یہ جنگ جو تقریباً اب 7 مہینے سے زیادہ، 8 مہینے سے زیادہ سے چل رہی ہے، اس کے کیا گلوبل کانسیکوینسز ہوں گے. سو پہلا نتائج یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ایسکلیشن بڑھ گیا ہے، اور یہ ایسکلیشن ایسی نوعیت تک پہنچ گیا ہے، ایسے اسٹیٹ تک پہنچ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا مجبوراً نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کرے. پھر سوال اٹھتا ہے اگر رشیا نیوکلیئر ویپنز استعمال کر لیتا ہے یوکرین میں تو ویسٹرن ممالک، خاص طور سے امریکہ، کیسے جواب دے گا. امریکہ کے ایک جنرل پیٹریاس جو CIA کے ڈائریکٹر بھی تھے اور امریکن فوجوں کے کمانڈر بھی تھے، خاص طور سے عراق میں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر رشیا نیوکلیئر ویپنز استعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ رشیا کی ساری فوجیں جو یوکرین میں ہیں اور ساری نیوی جو بلیک سی میں ہے اس کو ڈبو دے گا اور فوجوں کو تباہ و برباد کر دے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیٹو یا امریکہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کرے گا جواب میں. لیکن پچھلے 3-4 دنوں میں جو جنگ میں ایسکلیشنز آئے ہیں، رشیا نے جو 4 پروونسز کو اینیکس کر لیا ہے، یعنی قانوناً انہیں رشیا کا حصہ بنا لیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یوکرین اب وہ حصوں کو واپس لینے کی کوشش کرے گا تو ایسا لگے گا جیسا کہ وہ رشیا کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ٹیریٹریز اب رشین ٹیریٹریز ہے، یوکرین نہیں ہے جہاں تک کہ رشیا کا سوال ہے. تو رشیا سیلف ڈیفenس کر رہا ہوگا اگر وہ ڈونیس اور خرسون کو ڈیفینڈ کرتا ہے فرام یوکرینین فورسز. ایک بڑی تبدیلی جو آئی ہے پچھلے کہیے 1-2 ہفتوں میں یہ ہے کہ رشیا نے جو فوجیں موبلائز کی ہیں، اس سے پہلے رشیا جو یوکرین میں کر رہا تھا وہ ایک اسپیشل ملٹری آپریشنز تھا. اب باقاعدہ جنگ ہو گیا ہے اور رشیا اپنی پوری قوت استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور تقریباً 3 لاکھ ایکسٹرا سولجرز کو وہ ریکروٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض پروونسز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کئی نوجوان رشیا کو چھوڑ کر بائی لینڈ بائی ایئر بھاگ گئے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ پورا کا پوری رشین پبلک پوٹن کے پیچھے نہیں ہے اس جنگ میں. تو بیسیکلی پچھلے 1-2 ہفتوں میں یہ میجر ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنس آر آن دا ٹیبل، رشیا نے موبلائزیشن کر لیا ہے اور یوکرین نے ایک سکسیسفل آفینسو لانچ کیا ہے. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں رشیا نے جو میزائلز اٹیک کیے ہیں کیف پہ اور 10 دوسرے سٹیز پر، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا اس جنگ میں دوبارہ پوری قوت سے ری انٹر ہو گیا ہے. تو یہ ریسنٹ 4 ڈیولپمنٹس ہیں. 5ویں یہ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ ان قریب ختم ہوگی. یہ رشیا کے انٹرسٹ میں ہے، فائدہ ہے کہ یہ جنگ کو پرولونگ کرے تاکہ جب ونٹر شروع ہو جائے گا، سردی میں جو انرجی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جس کی وجہ سے یورپ میں لوگوں کو کافی تکلیف ہوں گی، ہائی کاسٹ آف گیس، ہائی کاسٹ آف انرجی، جس سے اکانومی پہ بہت برا اثر ہوگا. اور آلریڈی ویسٹرن اکانومیز جو ہے سو اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، ریسیشن کی طرف. امریکہ میں آلریڈی ریسیشن آ چکا ہے، پچھلے 2 کوارٹرز میں GDP میں نگیٹو گروتھ ہوا ہے امریکہ میں. تو ہو سکتا ہے یورپ کے اوپر اتنا دباؤ پڑے کہ وہ یوکرین کی مدد کرنا چھوڑ دے اور دوبارہ رشیا سے انرجی خریدنے کی کوشش کرے خود اپنی اکانومیز کو بچانے کے لیے، یا وہ مزید دباؤ ڈالے یوکرین پہ کہ وہ سیٹل کر لے رشیا کے ساتھ اور یہ جنگ کو ختم کرے. ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے اس جنگ سے، اسے میں چھٹا پوائنٹ کہتا ہوں کہ ہر پلیئر جو اس جنگ میں انوالوڈ ہے وہ ایکسپینشن پہ تلا ہوا ہے. رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا کہ یوکرین کو قبضہ کر لے اور رشیا کے بارڈرز کو بڑھا لے. اب جب اوفینسو
ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور یوکرین کو ہتھیار مل رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا اتنا مضبوط اور اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہم پہلے سمجھتے تھے، تو اس سے یہ ہونے لگا ہے کہ یوکرین بھی ایکسپینشنسٹ ہو گیا ہے، کہ وہ نہ صرف اپنی ٹیریٹری بچانا چاہتا ہے، لیکن 2014 سے پہلے جو اس کے پاس ٹیریٹریز اس نے رشیا کو گنوا دی تھی، خاص طور سے کرائمیا، اس کو وہ واپس لینا چاہ رہا ہے۔ اور تیسری، ویسٹ اور نیٹو، یہ جنگ کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشیا ویسٹرن ممالک نیٹو کو ایسٹ کی طرف ایکسپینڈ کر رہے تھے، جس سے رشیا انسیکیور فیل کیا اور یوکرین پہ حملہ کیا، کیونکہ یوکرین نے انہیں پرومس نہیں کیا تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یوکرین بھی نیٹو جوائن کر لے گا، تو اس وجہ سے رشیا نے نیٹو پر حملہ کیا تھا۔ تو لیکن نیٹو پھر بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فن لینڈ اور سویڈن بھی نیٹو جوائن کر چکے ہیں، اور سوئٹزرلینڈ بھی اپنی نیوٹرالٹی ختم کر کے ویسٹرن ممالکوں کی پوری طرف ہو چکا ہے۔ تو ایک قسم سے یہ وار آف ایکسپینشنز کہہ سکتے ہیں۔ جو ساتواں مدعا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کئی انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں جو ہم نے سوچے بھی نہیں تھے اور امید بھی نہیں رکھی تھی۔ ایک گلوبل فوڈ انسیکیورٹی، جو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ بھارت کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کہتے ہیں یہ تین چیز، فوڈ، فرٹیلائزر اور فیول، یہ تین چیزوں کی بہت کمی پڑ گئی ہے ڈیولپنگ نیشنز میں، جس سے ان کے اکانومیز پہ نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں رشیا اور یوکرین سے آتے تھے۔ جو ویٹ کا سوال ہے، مثال کے طور پہ تقریباً 30% ویٹ ساری دنیا کا وہ رشیا اور یوکرین سے آتا ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے بہت مشکلات ہو رہے ہیں فوڈ سپلائز کے لیے۔ تو ایک قسم سے کہیے کہ ایک انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہے کہ دنیا کی گلوبل فوڈ انسیکیورٹی ایکسپوز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کئی ممالکوں میں اکنامک مصیبتیں آنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے کئی ممالک افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، ایشیا میں جو غریب ممالک ہیں ان کے اکانومیز میں بھی ریسیشن آ سکتا ہے، کیونکہ فوڈ کے وجہ سے جو انفلیشن ہو گیا ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں چیزوں کی، وہ کافی تکلیف دہ ہو گئی ہیں۔ اور یہ مسلسل دباؤ ہے امریکہ اور ویسٹرن ممالکوں کا کہ افریقن ملکوں اپنی اکنامک جو ریالٹیز ہے اس کو سیکریفائس کریں، تاکہ یورپ کے پولیٹیکل گولز کی خاطر، بیسکلی امریکہ کے اور یورپ کے اور نیٹو کے جو جیو پولیٹیکل گولز ہے اس کے خاطر غریب ممالکوں کو سیکریفائس دینے پہ مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ لیکن خاص طور سے انڈیا اور چائنا کی مدد سے بعض ملک افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں ویسٹ کی یہ ڈیمانڈ کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر سک رہے ہیں۔ جو آٹھواں مدعا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ویسٹ اور دا ریسٹ میں ایک قسم کا ڈیوائیڈ آ گیا ہے، خاص طور سے انڈیا تو بیچ میں پھنس گیا ہے دونوں کے بیچ میں۔ لیکن اگر آپ سمرقند میں جو ایس سی او کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ پوٹین کو وہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ دنیا میں واقع دوسری ویسٹرن ممالکوں میں تو پوٹین جا بھی نہیں سکتے اب، لیکن وہ سمرقند آئے، وہاں پہ انہوں نے بھارت کے پرائم منسٹر سے بھی ملا، انہوں نے دوسرے پرائم منسٹر سے بھی ملے، وہاں پہ وہ تقریباً ایز اے اسپیشل مطلب سٹار کی طرح تھے ایک قسم سے وہاں پر۔ تو ایک دنیا ایسی ہے جہاں پہ پوٹین از ویلکم، اور ایک دنیا ایسی ہے جہاں وہ بالکل ہی ویلکم نہیں ہے۔ تو ایک قسم سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ ازبیکستان میں، سمرقند میں ایک بھی ویسٹرن ملک وہاں ایسا پریڈومیننٹ نہیں تھا جہاں پہ رشیا کو ایکسیپٹ کیا گیا، وہاں پہ ایران کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا، ایران اب ممبر بن گیا ہے ایس سی او۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، جو ویسٹ اور دا ریسٹ کے بیچ میں جو ڈیوائیڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ویسٹرن ممالک باتیں تو کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور انٹرنیشنل کوآپریشن کی، لیکن وہ ایسے پالیسیز کو ایڈوانس کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے صرف اور صرف ویسٹ کا فائدہ ہو اور ریسٹ کا نقصان ہو۔ تو اس میں جو بھارت ریزسٹ کر رہا ہے ویسٹ کو، ان کی مدد بھی لینا چاہتا ہے لیکن پوری طرح سے ان کو نہیں جوائن کرنا چاہتا، اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، خاص طور سے دوسرے ملکوں کو، ڈیولپنگ نیشنز کو، برکس کو، خاص طور سے چائنا کو بھی۔ جو 9th پوائنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں کہ بعض ملکوں کا فائدہ ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ سعودی عربیہ پوری طرح سے ویسٹرن ورلڈ میں پرایا بن گیا تھا، وہ دوبارہ واپس کیوں کہیے کہ فولڈ میں آ چکا ہے۔ بائیڈن سعودی عربیہ گئے اور کراؤن پرنس MBS سے ملاقات بھی کی، تو ان کے خلاف جو یہاں پہ پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔
قزاقستان سے بھی صاف سگنلز آئے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسیو کرنا چاہ رہا ہے۔ ترکی نے کافی اہم رول ادا کیا اس جنگ میں۔ ترکی کے ڈرونز نے کافی تہلکہ مچا دیا تھا شروع میں رشیا کے خلاف، اور ترکی نے کافی کوششیں کی پیس نیگوشیشنز کرانے کے بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، اور جو ویٹ تھوڑا بہت جو آ جاتا ہے یوکرین سے، اس سپلائز کو شروع کرنے میں بھی ترکی نے ایک رول ادا کیا۔ اور جو ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو رشیا اور یوکرین تو ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کے بھی مجھے لگتا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ، ان کی فارن پالیسی کی جو آٹونومی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو انٹرنیشنل سسٹم جس کے بیسس پہ گلوبلائزیشن چل رہا تھا وہ اب بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو گلوبلائزڈ دنیا تھی اب وہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف دوڑ رہی ہے۔ 10واں پوائنٹ میں آپ کو اسی کے تعلق سے ہے، وہ ہے کہ ویسٹ نے جو انٹرنیشنل سسٹمز ہیں، مثال کے طور پہ سوئفٹ ہے جس کے بیسس پہ پیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کو ٹرانسفر ہوتے ہیں، خاص طور سے ٹریڈ وغیرہ کے لیے، تو اس کو ویپنائز کر دیا، یعنی اس کو ہتھیار کی طرح یوز کیا رشیا کے خلاف، جس سے دوسرے ممالک چائنا، انڈیا وغیرہ ڈر گئے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے ویسٹ کے ساتھ تو اس طرح سے یہ سسٹمز ہمارے خلاف بھی استعمال کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کسی اور ملک کے فیور میں یہ سوئفٹ وغیرہ سسٹمز کو ویپنائز نہیں کیا گیا، اس بار کیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ نے جو کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں رشیا سے یوکرین کو بچانے کے لیے، اس سے تھوڑا سسٹم پہ بھی نیگیٹو اثر ہو رہا ہے، اور یہ تو ویسٹ کی خوش قسمتی ہے کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں پوری طرح سے پازیٹیو ریلیشنز نہیں ہے، ورنہ یہ جو نان ویسٹرن جو بلاک ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا، اور جو نان ڈالر ٹریڈ ہے اس کے وجہ سے اور مضبوط ہوتا۔ اگر انڈیا اور چائنا نان ڈالر ٹریڈ شروع کرتے ہیں آپس میں، یہ دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اور ففتھ بگیسٹ اکانومیز ہیں، اس سے تو بہت ڈینٹ پڑ سکتا ہے ویسٹرن ملکوں کی ہیجمنی پر، ان کی دادا گیری پر بیسیکلی۔ جو 11واں پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ پیسے یو ایس نے خرچ کیے ہیں، تقریباً $25 بلین کے ابھی تک ہتھیار دیے ہیں، اور تقریباً $50 بلین ہیومینیٹیرین اور فائنینشیل ایڈ۔ اور یورپ جو بار بار کہتا ہے کہ یورپ کا فیوچر کا اثر ہے، یورپ کی ڈیموکریسی پہ اثر ہوگا، وہ بالکل ہی پیسے نہیں خرچ کر رہا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے بیسیکلی رشیا اور امریکہ کے بیچ میں ہے۔ امریکہ کے ہتھیار، امریکہ کا پیسہ، امریکہ کی انٹیلیجنس، امریکہ کی ٹیکنالوجی یوکرین کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی جو پالیٹکس ہے، جو مینیپولیشنس ہیں انٹرنیشنل سسٹم، وہ بھی یوکرین کے لیے کام کرے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ پہلے ایک جوک ہوا کرتا تھا کہ رشیا اور امریکہ جب تک لڑیں گے جب تک ایک بھی یوکرینین زندہ ہے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ جوک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ رشیا کو کمزور سے کمزور کرتے جائے۔ یہ جنگ اسے بہت کمزور کر رہا ہے، اس سے امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے یورپ کے دوسرے ممالک بہت ڈر گئے ہیں رشیا سے، اور اب امریکہ سے بلینز آف ڈالرز کے ہتھیار خرید رہے ہیں۔ فن لینڈ جیسا چھوٹا ملک 66 F-35 خرید رہا ہے، کینیڈا 60 F-35، جرمنی 35 F-35، اور دیگر ممالک بھی یورپ کے اب امریکن ہتھیار خریدنے لگ گئے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کا بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے، جیو پولیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی۔ اور آپ غور کریں گے کہ یہ ایک ایسا یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، یہ پہلا ایسا میجر انٹرنیشنل ایشو ہے جس میں امریکہ نے پیس پروسیس نہیں شروع کیا۔ امریکہ تو ہر جگہ پیس پروسیس کرتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ یوکرین اور رشیا کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ رک جائے۔ کوئی نہیں کوشش کی نیوٹرل جگہ پہ زیلنسکی اور پوٹن کو بلائیں یا دونوں کے ساتھ زوم کال کریں تاکہ کچھ بات چیت ہو سکے۔ امریکہ از شوئنگ نو ڈپلومیٹک لیڈرشپ، کیونکہ امریکہ چاہتا نہیں کہ یہاں پر پیس ہوں۔ میں یہاں پر امریکن پولیٹیشینز اور امریکن سیاستدانوں سے ملتا بھی رہتا ہوں، ان سے بات بھی کرتا ہوں، اور اس مسئلے پر مجھے افسوس ہے، آپ سب سے شیئر کرنا پڑے گا کہ امریکہ از ناٹ پلئنگ اے پازیٹیو رول۔ امریکہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ جنگ، اور اس لیے بھی یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشنز پسند آئے، انٹرسٹنگ لگے، تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب کو کہیے کہ وہ بھی آئیں اور دیکھیں۔ اور اگر آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے کہیے۔
जो आपको अच्छा लगा वो भी कहिए, जो आपको अच्छा नहीं लगा वो भी कहिए। ये बेसिकली एक टॉक है जो मैंने हमारे यूनिवर्सिटी के जो अलमनाई है उनको दी थी आज सुबह। तो उसका अंग्रेज़ी वर्जन भी आप देख सकते हैं, थोड़ा लंबा है, और मैं सोचा कि उसका एक हिंदी समरी भी कर दूं ताकि आप लोग जो हिंदी बेहतर समझते हैं आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।